اس لیے کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے جتنے انسان فوت ہو گئے اور جتنے انسان ہیں اور جتنے انسان ہیں کہ سب کو اگر ایسا ممکن ہو کہ سب اکٹھے کر لیے جائیں، یعنی فوت شدگان خربوں میں تھے، ہمیں نہیں پتہ، 10,000 سال کے انسانوں کی تاریخ ہسٹری ہمارے پاس، اس کے پیچھے بلیک ہولز ہیں، جتنے لوگ فوت ہو چکے اور جتنے اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں، 7 ارب ہیں، 8 ارب ہیں، اور جتنے پردے غیب میں آئیں گے، یہ سارے جمع کرنا اگر پاسبل ہو جائے، غور سے بات سنیے گا، اور ان کو سب کو ان کا مقام حسن بصری جیسا بن جائے، سارے مسلمان ہو جائیں، گزرے مسلمان ہو جائیں، اس وقت کے دور مسلمان ہو جائیں اور آنے والے مسلمان ہو جائیں، اور ان کا سٹیٹس اور یہ ہو جائے کہ حسن بصری بن جائیں، یعنی تابعین کے سردار سیدنا حسن بصری، کعبہ کے رب کی قسم یہ سارے مل جائیں تو اسیرم رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی ہے، چونکہ صحابی کے نام عمل میں جو اللہ کے نبی کا کلمے کے بعد دیدار ہے، اس کی کمپنسیشن کائنات کی کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، یعنی کلمہ پڑھ کے جو اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا۔ حسن بصری کے نام اعمال میں حج بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، جہاد بھی ہوں گے، تبلیغ بھی ہوگی، تدریس بھی ہوگی، سلام بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگی، مناجات بھی ہوں گے، اشراق بھی ہوں گے، چاشت بھی ہوں گے، لیکن یہ ساری عبادات چوٹیوں پہ پہنچ جائیں، اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ چہرے کو زیارت کر لینا، یہ ساری عبادات اس کے قابل تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر وہ شخص جو صحابہ پہ تنقید کرے اس کے حرامی ہونے میں کبھی شبہ نہ کیا کرو، لازم اس کی دوسری پشت پہ حرامی ہے، کئی گھروں کا وہ مشترکہ اولاد ہے۔ جو صحابی پہ تنقید کرے، صحابی پہ تنقید جس انداز سے کرے، اس کے حرامی ہونے میں کبھی دوسری رائے کعبہ کے رب کی قسم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو صحابی پہ تنقید کر رہا ہے، صحابی ایک صحابی اسیرم احد کا شریک، جس کے نام اعمال میں کائنات کی نیکی صرف ایک ہے، کلمہ پڑھا، جہاد کی اور آمنہ کے لال کے روح اقدس کی زیارت کر لی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد اب اس دور کے ایک آدمی اپنی کتابوں پہ، اپنے علم پہ، اپنی انجینئرنگ پہ، اپنی ڈاکٹری پہ، اپنی شیخ الحدیثی پہ فخر کر کے بات کرتے، آؤ میں آج بات کرتا ہوں معاویہ کون تھا، طلحہ کون تھا، زبیر کون تھا، تو ہم کہیں گے اس سے پہلے کہ وہ ثابت تو ان کے متعلق بات کریے، تو ایسے جیسے ایک فیصلہ باد کا ایک پاگل آدمی جنم کا نشئی، وہ یہ کہ آؤ میں بات کرتا ہوں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے، تو جو آدمی اس کو غور سے سننے لگ جائے کہ سن تو لیں بات، اگر یہ کہنے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نشئی ہے، ڈرنکنگ کرنا، ٹون پیک ہے، جنم کا پاگل ہے، گندگی کے ڈھیر بیٹھا رہتا ہے، گندے نالے پہ گندگی کھاتا ہے، اور کہنے کہ سن تو لو، وہ جو کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں ڈیسیژن دینا چاہتا ہوں، تو سننے والا بھی تو پکا پاگل ہو گیا نا کہ تم کس کی بات کس میں۔ اس طرح اس دور کے کسی مشکوک و نسب آدمی کا میں صحابہ کے بارے میں طے کرنا ہے اور کوئی آدمی اس کو غور سے سننے لگ جائے، تو اس آدمی کے پاگل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس آدمی کے ایک مدر پدر آزاد آدمی کی بات پہ آدمی کو صحابہ کو ان کے کٹہرے میں کھڑا کرے اور اس کے ڈیسیژن سنے، اس آدمی کے تو جہنمی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس لیے کسی شخص کو دیکھو کہ صحابی پہ تنقید کر رہا ہے تو اس کے حرامی ہونے میں کبھی شبہ نہ کیا کرو، پکا اس کا کئی محلے کی مشترکہ پیداوار ہے، ایک فرد کا پیدا نہیں، اس لیے کہ صحابی کے تو کائنات کے سارے انسان حسن بصری ہو جائیں تو اس صحابی کے برابر نہیں جو اسیرم رضی اللہ عنہ کے برابر ہو۔